بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں ارشد سلیم. ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے انتہائی دو اہم ترین ٹاپکس ہم لوگوں نے چنے ہیں اور انتہائی لیٹسٹ اپڈیٹ کچھ ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم لوگ شیئر کریں گے. ایک ہے لال مسجد کے بابت انتہائی اہم ترین خبر، اور دوسرا جو پاکستان اور ترکی کے مابین دوہری شہریت کا جو معاملہ ہے، جو ایک ایشو ہے، ایک خوشائند بات ہے، وہ اس کے بارے میں چونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں انتہائی غلط طریقے سے جو ہے نا کچھ انفارمیشن ڈالی گئی ہے اور ڈالی جا رہی ہے، وہ چیز جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے ریکویسٹ ہے ناظرین کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اگر ہماری ویڈیو یا ہماری مزید ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اس سے ہمیں کچھ موٹیویشن ملے. ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں سے بات جو کرنی ہے اور جو انتہائی اہم ہے آج کے دن کے لیے وہ لال مسجد. لال مسجد کے بارے میں جو ہے نا تقریباً پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسلام آباد میں G6 میں اپارہ کے پاس ایک مسجد ہے جس کو لال مسجد کہا جاتا ہے، کیونکہ اسپیشلی مشرف کے دور میں جب لال مسجد آپریشن ہوا اس کی وجہ سے پاکستان میں ایسا بندہ جو کہ تھوڑا سا بھی عقل فہم رکھتا ہے اور شعور رکھتا ہے، ایسا بندہ جو کہ میچور ہے، وہ لال مسجد کے بارے میں نہ جانتا ہو. ہر ایک بندہ جانتا ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا آپریشن ہوا تھا جس میں بہت سے لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو گئی تھی اور عجیب اور غریب سٹوریاں بھی لوگوں نے شیئر کی تھی آپس میں. اور اسپیشلی میڈیا، کیونکہ میڈیا جو ہے نا صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، صرف الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، صرف پرنٹ میڈیا نہیں ہے، پاکستان میں میڈیا ہے ہر سائٹ پہ، جس کی وجہ سے کچھ نیوز تو جو ہے نا باخبر ذرائع سے جو آتی ہے وہ شیئر ہوتی ہے، لیکن کچھ سٹوریز ایسی بھی ہوتی ہے جو ٹوٹلی من گڑت ہوتی ہے. تو لال مسجد کے بابت بھی جو ہے نا من گڑت سٹوریز جو ہے نا شیئر ہوتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا لال مسجد کے قریب ہم لوگ خود گئے تھے، خود ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ساری سچویشن ہم لوگوں نے دیکھی ہے اور کچھ انفارمیشن بھی ادھر سے ہم لوگوں نے کلیکٹ کی ہے جو ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی اسی ویڈیو میں جو ہے نا ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں. لال مسجد کا مسئلہ چونکہ اگر تھوڑا سا جو ہے نا میں پہلے بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گا کہ یہ تقریباً میرے خیال میں ضیاء کا دور تھا، ضیاء کا ٹائم تھا کہ اس ٹائم پہ لال مسجد کی جگہ ادھر ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی اور انہی مولوی برادران میں سے ایک بھائی کو امامت کی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی. انہی میں سے جو مولوی اس ٹائم پہ سلیکٹ ہوا تھا وہ امامت کے بیس پہ جو ہے نا یا امامت کے عوض وہ سیلری لیتا تھا. اس کو جو ہے نا ایک قسم کا ملازم رکھ دیا گیا تھا. ملازم کا لفظ تو خیر اس کے لیے میں سوری کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ امامت کے لیے اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا اور اس کو سیلری ملتی رہی. لیکن بعد میں جو ہے نا وہ اس جگہ پہ قابض ہو گئے تھے. یہ جو زمین تھی لال مسجد والی یہ حکومت کی پراپرٹی تھی اور اب بھی حکومت کی پراپرٹی ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا یہ مولوی برادران اس پہ باقاعدہ جو ہے نا قابض ہو گئے تھے اور بعد میں جو ہے نا یہ اسلام آباد میں بہت زیادہ ان لوگوں کا ایک ایشو بن گیا تھا. اور ایشو اس طریقے سے کہ مختلف جگہوں پہ بدماشیاں کرنا اور مختلف ایسے طریقے سے ایشوز کھڑے کرنا جو کہ جو حکومتی ریٹ ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اس سے. ابھی دوبارہ کیونکہ جب لال مسجد کا معاملہ ہوا تھا مشرف دور میں تو اس ٹائم پہ کیونکہ لال مسجد کی جو بلڈنگ تھی وہ آلموسٹ ختم ہو گئی تھی، اس کو مسمار کر دیا گیا تھا اور اس ٹائم پہ حکومت نے اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حکومت لال مسجد کی جگہ کوئی متبادل جگہ جو ہے نا ان لوگوں کو فراہم کریں گے. متبادل جگہ کا مطلب یہ تھا کہ دوسری جگہ جو ہے نا ان کو دی جائے گی مسجد کے لیے اور ادھر ایک اور مسجد جو ہے تعمیر ہو جائے گی. حکومت یہ تقریباً آئی تھنک کہ 2019 کی بات ہے کہ عدالت نے باقاعدہ ایک فیصلہ سنا دیا تھا اور H9 میں جو ہے نا جو جگہ لال مسجد کے لیے حکومت نے مختص کر دی تھی، کروڑوں روپے کی جگہ ہے، وہ جگہ جو ہے وہ پراپرٹی ہے حکومت کی. اور سپریم کورٹ نے بھی جو ہے نا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ چونکہ زمین گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کسی کو دے سکتی ہے، لیکن اگر گورنمنٹ آف پاکستان چاہے تو وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہے. حکومت پاکستان نے اس ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ لال مسجد کے لیے جو متبادل جگہ ہم لوگ H9 میں دے رہے ہیں وہ پراپرٹی حکومت کے پاس ہی رہے گی. جو مسجد ہے مسجد ادھر تعمیر ہو جائے گی، مسجد بھی تعمیر ہو جائے گی، ادھر جو ہے نا نمازیں بھی ہوتی رہے گی، مدرسہ بھی چلتا رہے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن وہ پراپرٹی حکومت کی ہوگی. لیکن جو لال مسجد کا مولانا صاحب ہے، جو محترم صاحب ہے، وہ اس بات پہ بزد تھے کہ نہیں یہ پراپرٹی ہمارے نام کی جائے اور حکومت نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے نام کر لے. ابھی جو محترم صاحب ہے، جو مولانا صاحب ہے، اس نے مولانا عزیز صاحب اس نے باقاعدہ جو ہے نا کال دیتی تھی احتجاج کی.
تو اس احتجاج کی وجہ سے ابھی جب لال مسجد کے قریب ہم گئے تھے تو باقاعدہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے نا لال مسجد کے ارد گرد آ چکی ہے، تعینات کی جا چکی ہے، کیونکہ مولانا عزیز صاحب کی طرف سے جو کال دی گئی ہے تو کال کے بعد کال جو کیونکہ کل کے لیے کال ہے تو اس میں جو ہے نا افراتفری پھیلنے اور اللہ نہ کرے کچھ بڑے مسائل پیدا ہونے سے پہلے حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے نا سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کر لے. تو کمپلیٹ جو ہے نا رینجر اور پولیس نے جو ہے نا لال مسجد کا سراؤنڈنگ کا ایریا ہے وہ کور کر لیا ہے، اپنے قبضے میں ایک قسم کا لے لیا ہے. ادھر فل پروف جو ہے نا سیکیورٹی مہیا کر دی گئی ہے حکومت کی طرف سے. تو امید کرتے ہیں کہ اب رینجر کے ہوتے ہوئے، پولیس کے ہوتے ہوئے لال مسجد کے جو طلباء ہے وہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی ایسا ایکشن نہیں لیں گے کہ جس کی وجہ سے حکومتی ریٹ چیلنج ہو جائے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو H9 میں جو جگہ ان لوگوں کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے اناؤنس ہو چکی ہے ادھر کچھ لوگوں نے جا کے تالے توڑنے کی بھی کوشش کی ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ہے کہ جس سے افراتفری پھیل جائے، لیکن اب تک حکومت کی طرف سے کافی سکون کا سانس لیا جا رہا ہے اور کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے طلباء میں جو تیش ہے وہ زیادہ ہو جائے یا جو اور مدارس ہے اور مساجد ہے ان کا ذہن کسی اور سائڈ پہ چلا جائے کہ مسجد والوں کے ساتھ یا مدرسے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حکومت جو ہے کیونکہ یہ ایک اسلامی ایشو ہے اور اسلامی ایشو کی وجہ سے حکومت اس کو انتہائی سیریس اور پیسفل طریقے سے سولو کرنا چاہتی ہے. لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات آج کل ایسے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو FATF ہے ادھر جو ہے نا پاکستان کو بہت بڑے کرائسس سے باقاعدہ گزر چکا ہے اور مزید کرائسس آنے بھی ہے. تو اس ٹائم پہ حکومت کے اندر کے لوگ مختلف جو اپوزیشن پارٹیز ہے اور اسپیشلی اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ایسے سچویشن کریٹ مزید کرنے جا رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے مسائل میں جو ہے نا الٹا اضافہ ہو جائے. دوسری جو آج کی ہماری سٹوری ہے وہ ہے جو اردگان صاحب جو ہے نا عنقریب پاکستان آ رہے. آج فورن منسٹری میں ایک بریفنگ تھی، اس بریفنگ میں جو ہے نا مختلف صحافیوں کی طرف سے کافی جو مختلف پوائنٹس ہیں اس پہ کوشچن بھی کیے گئے. اس میں سے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جو ہے نا کافی اوپنلی ڈسکس ہوئی ہے اور مختلف صحافی بھائیوں نے کوشچنز بھی کیے ہیں اس میں کہ جو پاکستانی اور ترکی کا بیچ میں جو دوہری شہریت کا جو مسئلہ ہے، جو بات ہے، اس میں کہاں تک حقیقت ہے، کہاں تک ریالٹی ہے. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو ترکی کے جو سفیر ہے اس نے پاکستانی وزیر داخلہ سے مل کر ایک مشورہ دیا تھا، ایک پلان جو ہے نا شیئر کیا تھا پاکستان اور ترکی کے بیچ میں دوہری شہریت کا. دوہری شہریت کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ جو ہے نا کوشچن بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اس طریقے سے بیٹھ گئی ہے کہ دوہری شہریت کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے نا ترکی کا شہری بن جائے گا یا ہر ترکی جو شہری ہے وہ پاکستان کا شہری بن جائے گا. یہ ایسا بالکل نہیں ہے. باقاعدہ جو فورن منسٹری ہے ادھر آج جو ہے نا بریفنگ بھی دی گئی ہے اور یہ جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ ہاں بالکل اس پہ جو ہے نا ہمارے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور گورنمنٹ آف ترکی ہے اس کے بیچ میں جو ہے نا ڈائیلاگس چل رہے ہیں، چیزیں جو ہے نا شیئر ہو رہی ہے، کچھ ڈیٹاز وغیرہ شیئر ہو رہے ہیں اور عنقریب جو ہے نا ہوپ فلی کہ اس پہ جو ہے نا اس پروجیکٹ کو جو ہے نا فلفل کیا جائے گا اور اس پہ پریکٹیکلی جو ہے نا کام شروع ہو جائے گا. لیکن دوہری شہریت کا مطلب اصل میں حقیقت میں کچھ اور ہے. جو عام لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا بات بٹائی گئی ہے اس سے ٹوٹلی مختلف ہے. اس سے پہلے 19 اور ممالک ایسے ہیں کہ جس نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ آلریڈی وہ کر چکے ہیں دوہری شہریت کا، اور آج کل کے دنوں میں اسپین اور جرمنی کے ساتھ بھی پاکستان کے ڈائیلاگس چل رہے ہیں، مختلف چیزیں شیئر ہو رہی ہے دوہری شہریت کے بارے میں. دوہری شہریت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی لیٹ سپوز پاکستان کا ایک بندہ ہے، وہ پاکستان میں رہ رہا ہے، پاکستان کی نیشنلٹی اس کے پاس ہے، وہ جا کے جرمنی کی نیشنلٹی لیتا ہے یا اسپین کی نیشنلٹی لیتا ہے یا کسی اور جو 19 کنٹریز ہیں ان کی نیشنلٹی لیتا ہے، اور ان کنٹریز کے نیشنلٹی ان میں سے کسی ایک کنٹری کا نیشنلٹی لینے کے بعد وہ پاکستان کی نیشنلٹی کو ترک نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو ہے نا اس کنٹری کی نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیشنلٹی بھی رکھ سکتا ہے. ڈول نیشنلٹی اس کے پاس ہوگی، ڈول نیشن وہ کہلائے گا. پاکستان اور ترکی کے بیچ میں چونکہ اس سے پہلے جو ہے نا ڈول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ نہیں تھا، اگر کوئی بندہ ترکی جاتا اور ترکی میں وہ نیشنلٹی اپلائی کرتا، ترکی کی نیشنلٹی ملنے کے بعد جو ہے نا اس کو پاکستان کی نیشنلٹی کو ختم کرنا پڑتا اور وہ ترکی کا جو ہے نا نیشن بن جاتا. لیکن اب چونکہ جو ہے نا یہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ ایگریمنٹ جب
ٹوٹلی فائنل ہو جائے گا، سائن ہو جائے گا، تو اس کے بعد کوئی بھی پاکستانی ترکی کی نیشنلٹی لیتے ہوئے پاکستانی نیشنلٹی رکھ سکے گا۔ اور اگر کوئی ٹرکش پاکستان کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتا ہے تو پاکستانی نیشنلٹی ملنے کے بعد وہ ترکی کی نیشنلٹی کو جو ہے نا ترک نہیں کرے گا، بلکہ وہ نیشنلٹی بھی اس کے پاس رہے گی۔ تو ڈول نیشنلٹی کا ایکچوئل مطلب یہ ہے، دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ ان کا پاکستان یا کسی اور ملک کے ساتھ ڈول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے قانون کے مطابق کوئی بھی ملک اس کنٹری کی نیشنلٹی جب وہ اپلائی کرتا ہے، لیتا ہے، اس بندے کو جب نیشنلٹی ملتی ہے تو وہ اپنے ملک کا، جس ملک کا وہ ایکچوئل رہائشی ہوتا ہے، تو اس ملک کی نیشنلٹی کو بھی جو ہے نا وہ ترک نہیں کرتا، ڈول نیشن وہ کہلاتا ہے۔ تو ان قریب جو ہے نا پاکستان اور ترکی کے بیچ میں بھی جو ہے نا یہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، اور ان قریب امید ہے کہ اسپینش گورنمنٹ اور جرمن گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے نا پاکستان کے اس ایگریمنٹ پہ فائنل جو ہے ڈیسیجن پہ وہ لوگ پہنچ جائیں گے اور ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح کے ڈول نیشنلٹی ہونے کی وجہ سے پاکستان کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس ملک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو جو ہے نا جو ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ سموتھلی جو ہے نا اس سے ہوتی ہے، اور جو کرنسی ایکسچینج ہے، بزنس ایکسچینج ہے، تو اس میں جو ہے نا کافی زیادہ فیسلٹیز جو ہے نا بندہ لے سکتا ہے اور فیسلٹیز ہوتی ہے، اور دونوں ممالک کو ہر لحاظ سے جو ہے نا اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین شکریہ۔